میرے بھائیوں عزیزوں، ایک صحابی، دیہاتی صحابی ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے جو مجھ کو سونے نہیں دیتا، مجھ کو رات میں پریشان کرتا ہے۔ میں اس کے چارے کا، اس کے گلے کا، اس کے پینے کا سب نظام رکھتا ہوں، ساری سہولت میں اس کو دیتا ہوں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ مجھ کو رات میں آرام نہیں کرنے دیتا، وہ مجھ کو سکون نہیں لینے دیتا رات میں۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ کی بات تو سن لی، اب آپ کے اونٹ کی سنتے ہیں، آپ جائیے اور اپنے اونٹ کو لے کر کے آئیے۔ اب وہ صحابی گئے، اپنے اونٹ کو لے کر کے آتے ہیں۔ جب اپنے اونٹ کو لے کر کے آتے ہیں تو وہ اونٹ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو جانو ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، وہ اونٹ اس طریقے سے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے نکیل کو پکڑتے ہیں اور اس کے منہ سے اپنے کان کو لگاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کے مالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ پر جتنا وزن لادتا ہے میں اس سے ہٹ نہیں کرتا، کہ یہ زیادہ ہے، میں اس کو کھینچنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے چارے کا، گلے کا، کھانے پینے کا پورا بندوبست کرتا ہوں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ میرے مالک میرے چارے کا، میرے گلے کا خیال رکھتے ہیں، مجھ کو بھوکا نہیں مارتے، مجھ کو پیاسا نہیں رکھتے، لیکن میں بھی ان کا ساتھ پورا دیتا ہوں، پورا حق ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ میں بھی وزن کو کھینچنے سے، وزن کو اپنے اوپر لادنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، پورا حق ادا کرتا ہوں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دن میں تھک ہار کر کے ہم شام کو گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور شام کے وقت یہ کھانا کھا کر کے لیٹ جاتے ہیں، جب یہ لیٹ جاتے ہیں تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، اور میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، بندھا ہوا ہوتا ہوں، تو میں آوازیں نکالتا ہوں اس لیے تاکہ یہ سو گیا، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس کی عشاء کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو میں اس ڈر سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں اس کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تو اس کے پاس میں بندھا ہوا تھا، تو نے اس کو عشاء کی نماز کے لیے بیدار کیوں نہیں کیا، تو نے اس کو جگایا کیوں نہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تو میرے پاس میں بندھا ہوا تھا، تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھ کو عشاء کی نماز کے لیے بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں آوازیں نکالتا ہوں۔ وہ جانور ہے اونٹ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اونٹ جانور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہے کہ اگر مجھ سے سوال کیا گیا کل قیامت کے دن میدان محشر میں تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میری پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہم کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہن دیا، دماغ دیا، دل دیا، تمام چیزیں دی، سوچنے کے لیے عقل و دانش مندی دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مزین فرمایا ہے، لیکن ہم
अपने भाइयों की फिक्र करने के बजाय खुद इन फराइज में सुस्ती और गफलत करते हैं। हम देख सकते हैं अपने ऊपर, अपने आपे को हम देख सकते हैं, अपने ऊपर नजर कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला के फराइज को किस तरीके से बजला रहे हैं। मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में जो बात जम चुकी है वो ये है कि हमारा दिमाग, हमारा दिल ये कहता है कि हय्या अलस सूक, आओ बाजारों की तरफ, आओ बाजारों की तरफ। मुअज्जिन बुला रहा है मस्जिद की तरफ, लेकिन हम अजान लगते वक्त, अजान के वक्त हम चलते हैं बाजारों की तरफ। होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह के घर का रुख करते, लेकिन हम जंगल का रुख करते हैं, हम मार्केट का रुख करते हैं, हम अपनी दुकान का रुख करते हैं। हमारे ऊपर जुएं तक नहीं रेंगती कि अल्लाह का मुनादी आवाज़ दे रहा है, अजान दी जा रही है, हमें अल्लाह के घर का रुख करना चाहिए, हमें अपने भाइयों को भी अपने साथ लेना चाहिए, हमें उनकी फिक्र करनी चाहिए। ये हमें सोचना था, ये हमें करना था, हमारा असल काम ये था। लेकिन हम इसको बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल ही हमने इसको छोड़ दिया। ना ही अपने भाइयों को दावत देते हैं और ना ही खुद अमल करते हैं। जब हम अपने भाइयों की फिक्र लेंगे, अपने भाइयों को उसके लिए बुलाएंगे, अल्लाह ताला के दीन की तरफ अपने भाइयों को जोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करने की तौफीक देंगे, नेक अमाल की हमें तौफीक मिलेगी। हमें उस ऊँट से कुछ सीखना चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी की शिकायत कर रहे हैं। क्या हम उस ऊँट से भी बदतर हैं? और वाक़अतन मैं ये सोचता हूँ, मेरा गुमान ये है कि हम उस ऊँट से बदतर हैं, कि वो ऊँट जानता है अल्लाह के अज़ाब को, वो ऊँट जानता है कि मुझे मैदान महशर में कल क़यामत के दिन जवाब देना है अगर मुझसे सवाल हो गया तो। लेकिन हम जानते हुए अनजान बन रहे हैं। हर चीज़ हमारे सामने खोल खोल कर बयान कर दी गई कि ये गुनाह इसका है, ये गुनाह इसका है, ये करोगे तो ये सज़ा होगी, ये करोगे तो ये सज़ा होगी, और अगर ये नहीं करोगे तो ये मिलेगा, और ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन हम बेपरवाह हो चुके हैं, हम बेपरवाह हो चुके हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। हम अपनी आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हमने ये सोच लिया है कि ये दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, इस दुनिया में ही हमें हमेशा हमेशा रहना है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है, और इस धोखे में बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल हमें इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमें इस दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी और फिक्र करनी चाहिए।